بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں علم حاصل کرنے کی، تحقیق کرنے کی، غور و فکر کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ دین اسلام کی جو پہلی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی گئی، اس کے بھی پہلے الفاظ یہ تھے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا گیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرو۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، لیکن پاکستان میں اگر ہم لٹریسی ریٹ دیکھیں تو عورتوں کو، بچیوں کو علم حاصل کرنے کے ایکول اپرچونٹیز نہیں ملتی۔ اگر آپ تھوڑے بیکورڈ ایریاز میں چلے جائیں تو لوگ اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یا تو ان کے اکنامک کرائسس ہوتے ہیں، یا ان کے ایگو ایشوز ہوتے ہیں، کلچرل ویلیوز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، تو لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر پاکستان میں لڑکیوں کو تعلیم دی جائے تو اس کے سوسائٹی میں کیا فائدے ملتے ہیں، اس سے سوسائٹی میں کیا اثر پڑتا ہے۔ تو اس میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو پہلا فائدہ ہے وہ ہے کہ آپ لڑکیوں کو بااختیار بنا دیتے ہیں۔ میں نے بہت جگہ پہ احساس کیا ہے کہ ایون شادی کے بعد لڑکیوں کو بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یا تو ان کا خاوند کام نہیں کرتا، یا وہ کچھ ڈرگز میں ہے، وہ نکمہ ہے، یا وہ اگر کام کرتا بھی ہے تو اس کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کو اچھی طرح سے چلا سکے، تو اس کے لیے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر لڑکی بھی تعلیم یافتہ ہے اور وہ بھی کوئی کام کر سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے، اپنا کاروبار کر سکتی ہے، آج کل تو فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو اگر لڑکی کو یہ تعلیم دی جاتی ہے اور اس کو اس قابل بنا جاتا ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی کما سکے، تو وہ ایک ظاہری بات ہے، ایک بااختیار عورت ہے، اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایکولی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ دوسرا ہمیں جو فائدہ اس کا ملتا ہے وہ اکنامک گروتھ کا ملتا ہے۔ کنٹری میں جب زیادہ لوگ کام کرتے ہیں تو زیادہ انکم آتی ہے، اور وہ اکنامک گروتھ وہ ایک فیملی سے شروع ہو کے ایک سوسائٹی اور پھر ایک کنٹری کے لیول پہ آپ کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ انڈر ڈیولپ ایریاز میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ میڈیکل فیسلٹیز کی کمی ہوتی ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتے، یا تو ڈاکٹرز کی ویسے ہی شارٹیجز ہوتی ہیں۔ اگر لڑکیوں کو میڈیکل ایجوکیشن کی اپرچونٹیز ملیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے نمبر آف ڈاکٹرز ہر ایریا میں انکریز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ان ایریاز کے اندر فیمیل ڈاکٹرز اویلیبل ہیں تو لوگ زیادہ کمفرٹیبل ہیں کہ ان کی خواتین جو ہیں وہ خواتین سے اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں، بجائے اس کے کہ وہ ان کو میل ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرانا پڑے۔ تو کچھ ایریاز میں لوگ اس کو بڑا مایوب سمجھتے ہیں، تو اس لیے اگر فیمیل ڈاکٹرز اویلیبل ہیں تو فیمیل پیشنٹس کو وہ ایزیلی ٹیک کیئر کر سکتی ہیں، اور سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہمارا ریزالو ہو سکتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں بڑا بیسک ایشو ہے جس میں ایک تو چائلڈ لیبر ہوتی ہے، سیکنڈلی جو جینڈر وائز وائلنس کیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر، بچیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جب گھریلو ملازمین خاص طور پہ جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اگر ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو ایجوکیشن ملے، ان کو ایکول اپرچونٹی ملے سوسائٹی کے اندر، وہ بھی پڑھ کے ایک عزت دار شہری کی طرح زندگی گزار سکیں، تو کوئی ان کے اوپر وائلنس نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے، ان کو اپنی پروٹیکشنز کا پتہ ہے، لاز کا پتہ ہے۔ تو یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہم وائلیشن بھی سوسائٹی میں کنٹرول کر سکتے ہیں تھرو گرلز ایجوکیشن۔ پاکستان کے مین سٹیز میں تو لڑکیوں کو یہ اپرچونٹی آلریڈی اویلیبل ہے کہ وہ ایزیلی جا کے لڑکوں کی طرح ہی اپنی تعلیم حاصل کر سکتی، لیکن کچھ علاقے جہاں پہ ان کو یہ اپرچونٹی اویلیبل نہیں ہے تو وہاں کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت لو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ صرف لڑکے پڑھ رہے ہیں، اور لڑکوں کے اندر سے بھی کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ڈگریز کمپلیٹ کر پاتے ہیں۔
تو اوور آل لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت لو لیول پہ چلا جاتا ہے. تو اگر ان ایریاز کے اندر بھی لڑکیوں کو پراپر تعلیم دی جائے، جیسا کہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر مرد اور عورت کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، تو اگر ان کو بھی اپرچونٹی مل جاتی ہے اور وہ بھی تعلیم حاصل کرتی ہیں، جو کہ میرے خیال میں وہ لڑکوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں گی، کیونکہ وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گی کہ ان کو ایک ایسی اپرچونٹی مل رہی ہے جس کی وہ میں بھی ایکسپیکٹ نہ کر رہی ہوں، تو وہ زیادہ ایفرٹ کرتی ہیں اور لٹریسی ریٹ اوور آل پوری سوسائٹی میں جمپ اپ کر جاتا ہے. لڑکیوں کو تعلیم دینے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی لانگ ٹرم کے لیے سسٹینیبل ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک لڑکی کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک پوری فیملی کو تعلیم دیتے ہیں، پوری نسل کو تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ لڑکی نے پوری نسل کی تربیت کرنی ہوتی ہے. مرد نے رزق کما کے لے کے آنا ہوتا ہے، عورت نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. تو ایک پڑھی لکھی عورت زیادہ اچھی تربیت کر سکتی ہے اپنی اولاد کی، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ایک ایسی عورت سے جو کم پڑھی لکھی ہے، جس میں ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں ہے، جس میں عقل اور فہم اتنی زیادہ شاید نہیں ہوگی جو ایک پڑھی لکھی لڑکی میں ہوگی، جو کہ اپنے اچھے اور برے کو سمجھتی ہے، چھوٹے اور بڑے کی تمیز کو سمجھتی ہے، مینرز کو سمجھتی ہے، ویلیوز کو سمجھتی ہے، تو وہ ساری چیزیں اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرتی ہے. تو ایک عورت کو تعلیم دے کے ہم ایک پوری سوسائٹی کو بلڈ کرتے ہیں جو کہ زیادہ عرصے تک سسٹین کرتی ہے، اور وہ پڑھی لکھی لڑکی ایک طرح سے سوسائٹی میں ایجنٹ کا کردار ادا کرتی ہے جو کہ سوشلی پازیٹیو ہوتا ہے اور جس میں اکنامک گروتھ زیادہ ہوتی ہے. اور ویڈیو کے آخر میں میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اگر آپ انڈر ڈیولپڈ ایریا میں رہ رہے ہیں اور آپ کے علاقوں میں بچیوں کو پراپر ایجوکیشن کی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں جیسے کہ لڑکوں کو اویلیبل ہیں، تو اس کے لیے اپنی آواز کو اٹھائیں اور سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، سوسائٹی کو زیادہ اچھا کرنے کے لیے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور اگر آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کوئی کامنٹس لکھنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ فریلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا جواب ضرور ملے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.